بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18۔ جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو اسے یہیں ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں، پھر اس کے مقسوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے عاجلہ کی بات کی، من کان یرید العاجلہ، جو عاجلہ کا خواہش مند ہے، چاہتا ہے۔ عاجلہ کا مطلب ہے جلدی ملنے والی چیز۔ عاجلہ اجلت سے ہے، جلدی، اجلت میں یہ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی سے عاجلہ ہے۔ یہ لفظ دنیا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ دنیا جلدی حاصل ہو جانے والی، فوری حاصل ہو جانے والی چیز ہے۔ اس کا نفع بھی نقد ہے، اس کا نقصان بھی نقد ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو دوسری اصطلاح ہے یا دوسری چیز ہے وہ اسلام جب استعمال کرتا ہے تو آخرت کہتا ہے۔ عاجلہ کے مقابلے میں آخرہ، اور آخرت سے مراد آخرت ہے، اور آخرت جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ بعد میں آنے والی ہے، آخر میں ہے، یعنی مرنے کے بعد جو دوسری زندگی انسان کو حاصل ہوگی اور پھر جہاں اس کے لیے جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، اور وہ اس کے آخرت کہا گیا۔ تو انسان کے لیے دنیا میں جو دنیا کو اس کے لیے دارالعمل بنایا گیا اور آخرت کو دارالجزا بنایا گیا، یعنی یہاں کیے جانے والے عمل کا بدلہ، نتیجہ آخرت میں اس کے سامنے آئے گا، اس کے فوائد، اس کے نقصانات، اس کے نتائج سب آخرت میں سامنے آئیں گے۔ اب یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے سامنے ہے، رکھ دی گئی ہیں، اور انسان کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ بس یہی دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اور اسلام اسی اعتبار سے گویا کہیے کہ یہ بات لوگوں کو بتا رہا ہے، پیغام دیتا ہے کہ یہ حقیقت جس نے جان لی کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے بلکہ دنیا کے بعد آخرت بھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ آخرت کے لیے تیاری کرنے کی بات کرے گا، یا گویا کہیے کہ اس بارے میں سوچنے کے لیے تیار ہوگا۔ تو بنیادی طور پر ایک معاملہ تو ان لوگوں کا ہے کہ جو اسے مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی آخرت کا کوئی تصور ہی ان کے پاس نہیں ہے، یعنی جو کافر ہیں اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وحی کے علم کا، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بس جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، اسی میں جو کچھ ہے انسان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور بس کوئی چیز نہیں ہے جو اسے پیدا کرتی ہے اور موت دیتی ہے، بس یہی ہے کہ دنیا ایسے ہی پیدا ہو گیا ہے، بن گیا ہے، اور ایسے ہی انسان چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، مر کے مٹی ہو جائے گا اور کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ تو ان کا خیال تو یہ ہے کہ صرف دنیا ہی دنیا ہے۔ تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب دنیا ہی دنیا ہے تو دنیا ہی کے تناظر میں دیکھتے، دنیا کے تناظر میں سوچتے، اور دنیا ہی کے فائدے اور نقصان پر اپنی ساری گویا کہ یہ کوششوں کا مدار رکھتے ہیں۔ یہ ان کا معاملہ ہے۔ لیکن مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ اور صرف مسلمانوں کا ہی نہیں ہے، بلکہ اگر اس حساب سے ہم دیکھیں تو وہ تمام لوگ جو وحی کا علم پر یقین رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے یہودی اور عیسائی ہیں، یہودی اور عیسائی بھی یعنی وحی کا علم پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کی کتاب ان کے پاس موجود رہی ہے، ان کے درمیان نازل ہوئی ہے، اللہ کے رسول ان کے پاس آئے ہیں اور انہیں وہ تسلیم کرتے ہیں اس حیثیت سے۔ یہ الگ بات کہ انہوں نے اللہ کی کتابوں کو ضائع کر دیا، یا یہ کہ رسولوں کے ساتھ جو صحیح تعلق تھا وہ قائم نہ رکھا، کسی نے ان کو الہ بنا دیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اسی میں شامل کر دیا، شرک کرنے لگے۔ اسی طرح بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے جو کام کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کا انکار کر دیا، خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ غرض یہ کہ یہ تو بگاڑ ان کے اندر موجود ہے، لیکن آخرت کا یقین، آخرت کے بارے میں ایمان ان کا موجود ہے۔ وہ آپ کہتے ہیں اس بارے میں، قرآن مجید ہمیں یہ بات بتاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنت تو ہمارے لیے ہے، یعنی جنت تو آخرت کے اندر ہے، تو اس لیے وہ بات کہتے ہیں اس میں، یعنی یہود اور نصارہ دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارَىٰ، یعنی یہودی اور عیسائیوں کا یہ خیال ہے کہ ان کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہودیوں کے خیال کے مطابق یہودی اور عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی۔ تو
تو یہ ان کا ظاہر ہے کہ جب اس پر ایمان ہے تو یہ بات کہتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ عقیدہ آخرت پہ کا جو عقیدہ ہے اس میں آخرت کا اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا ان کا، یعنی عقیدہ آخرت صحیح بنیادوں پر قائم نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت ہمیں بتایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یا پچھلے انبیاء کے ذریعے، اس میں انہوں نے اس کو گویا کہیے کہ اس کے اندر ملاوٹ کر دی، یا اس کی جگہ اپنے منمانے تصورات اس کے اندر شامل کر دیے، ایسی بے بنیاد امیدیں جو ہیں انہوں نے اپنے طور پر گھڑ لیں اور سمجھ لیا کہ بس نسبت سے انہیں جنت مل جائے گی، تو اس طرح کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ بہرحال آخرت کا تصور وہاں موجود ہے، اور پھر مسلمانوں کا معاملہ تو اپنی جگہ پر موجود ہی ہے کہ ہم تو مانتے ہیں کہ آخرت بھی ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ آخرت ہمارے سامنے رکھا ہے کہ انسان کا ایمان اور اس کا عمل، یعنی عقیدہ اور عمل، اس کی بنیاد پر آخرت میں انسان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، یعنی وہ چیز اس کے سامنے آئے گی، اس کا صحیح درست ہے تو اور کام کیا ہے اس میں حوالے سے تو نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی بعض اوقات ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، نظر آتی ہے، گویا کہ دنیا ان کے تمام چیزوں پر حاوی ہوتی ہے، یا یوں کہیے کہ گویا اپنے عمل سے وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے سب کچھ دنیا ہی ہے، اور آخرت کے لیے وہ بہرحال اگر بات آ بھی جائے تو اس کو مؤخر کر دیتے ہیں، پھر کسی وقت کریں گے، سوچیں گے، دیکھیں گے، کر لیں گے، اور اس معاملے میں دنیا ہی کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ کام دنیا اپنے اندر اتنا منہمک کرتی ہے کہ آخرت سے غافل ہو کر آخرت آ جاتی ہے، یعنی موت آ جاتی ہے سامنے، اور پھر آخرت اپنے مقام پر آ جائے گی انسان کے لیے سامنے۔ تو غرض یہ کہ یہ بات یہاں پر یہ بتائی جا رہی ہے کہ انسان کا اپنے پیش نظر دنیا ہے یا آخرت ہے، اس کی خواہش کیا ہے، کیا چاہتا ہے۔ تو اگلی آیت کے اندر یہ بات سامنے آئے گی آخرت کی بات، کہ پہلا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مثال دی ہے کہ جو آخرت سے غافل ہے اور دنیا کا خواہش مند ہے، یرید العاجلہ، جلدی چاہتا ہے بس جو کچھ ملنا ہے جلدی سے مل جائے، اس کے لیے کوئی محنت کرنے، بات کے لیے کچھ چیزیں چھوڑ دینے کے لیے، کسی وعدے پر یقین کر کے آج کے نفع کو چھوڑ دینے، یعنی نفع سے مراد یہ کہ جو غلط طریقے سے حاصل ہو رہا ہے، یا آج کا جو خواہش ہے اسے قربان کر دینے، اگر وہ غلط خواہش ہے تو اللہ کی رضا پر قربان کر دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، حالانکہ اس کا نتیجہ آخرت میں اس کے سامنے آنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات واضح کر دیتے ہیں کہ جو اس عاجلہ کا خواہش مند ہے، اب اس معاملے میں یہ بات اس لیے زیادہ اہم ہے ہمارے لیے کہ انسان کو اس بات کا جائزہ ضرور لینا چاہیے، ہر ایک مسلمان کے لیے تو لازمی یہ بات ہے، ہم سب کے لیے، کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا ہم دنیا کے چکر میں پھنس گئے ہیں، کیا دنیا ہی ہمارا مقصود بن گئی ہے، دنیا ہی ہمارا مطمع نظر قرار پائی ہے، ہم اسی کے لیے سوچتے، اسی کے لیے کوشش کرتے اور اسی پر مر مٹے ہیں۔ تو یہ بات سامنے آئے گی کہ بہت سارے لوگوں کا معاملہ اسی طرح سے نظر آئے گا، یعنی اور ایسے لوگ بھی جو کہہ رہے ہوں گے کہ دنیا تو نہیں ہمارا مطمع نظر، مگر عملاً جو چیز سامنے آئے گی وہ اسی طرح سامنے آئے گی، گویا ان کی ساری سعی و جہد کا مقصود کیا ہے، دنیا ہے، اور وہ آخرت کو نظر انداز کر رہے ہیں، یا آخرت کے تقاضوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے، احکامات دیے ہیں، انہیں نظر انداز کر رہے ہیں دنیاوی فائدوں کی بنیاد پر۔ تو قرآن مجید یہ بات بار بار ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، بتاتا ہے کہ اپنے اس ترجیح کو درست کر لو، یعنی تمہارے سامنے ترجیح آخرت کے لیے ہونی چاہیے، آخرت کو ترجیح تمہیں دینی چاہیے دنیا کے مقابلے میں، اور آخرت کو ہی اپنا ہدف بنانا، یعنی آخرت میں کامیابی کو، اور اسی یہ تمہارا مطمع نظر ہونا چاہیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہے، یرید العاجلہ، اجلنا لہ فیہا ما نشاء، اسے یہی ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی اسے دینا چاہیں۔ یہاں پر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ بہرحال دنیا کے لیے جو انسان کوشش کرتا ہے اس کے نتائج سامنے آ جاتے ہیں، یعنی وہ اسے ملتی ہے، لیکن یہاں بھی دنیا کے معاملے میں ایک فیصلہ اللہ رب العالمین کا یہ ہے کہ انسان کو وہ سب کچھ نہیں مل سکتا کہ جو وہ چاہتا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے یہ بات کہ اسے وہی سب کچھ مل جائے جو وہ چاہتا ہے، بلکہ اسے اتنا ہی ملے گا اور وہی کچھ ملے گا جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کر رکھا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنی گویا کہ کوشش سے یا اپنی محنت سے یا اپنی خواہش سے وہ چیزیں بھی حاصل کر لے جو اللہ نے اس کے لیے نہیں لکھی ہیں، یعنی بات ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں بات بتائی کہ جو کچھ ہم اسے دینا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فیہا ما نشاء، اس میں جو کچھ ہم اسے دینا چاہتے ہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا ہے وہ اسے ملتا ہے، یا دوسروں کا حصہ اس کی طرف آ کر پھر اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ بات بتا دی کہ جو لوگ اس کے لیے کوشش کریں گے وہ یہی ہم اسے
جو کچھ دینا چاہیں گے دے دیں گے، اور اسی میں جو کچھ کی بات کہہ کر یہ بات بتا دی گئی کہ سب کچھ نہیں ہے کہ انسان کی خواہش جیسی ہو وہی کچھ اسے مل جائے، ورنہ انسان تو ظاہر سی بات ہے جو کچھ چاہتا ہے، بہت سے انسان ہمارے سامنے لیکن وہ چیزیں اس طرح نہیں پا سکتے، بڑے باصلاحیت لوگ بھی اپنے اہداف کو اس طرح حاصل نہیں کر پاتے، تو یہاں یہ بات بتائی۔ پھر دوسری بات اس میں یہ بتائی ثم جعلنا لہ جہنم، اس کے بعد کیا ہے اس کے لیے جہنم ہے، یعنی اس شخص کے لیے کہ جس نے دنیا کو اپنا مطمع نظر بنایا، اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ثم جعلنا لہ جہنم، اب اس کے لیے جہنم ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ اب یہ کون سی بات ہے؟ یعنی اب اس میں یہ بات ذرا غور طلب ہے کہ اگر دنیا کا خواہش مند انسان بنا تو اس دنیا کے خواہش مند ہونے کے بعد اب اسے دنیا میں تو اللہ نے وعدہ کر لیا کہ جو اس کے لیے ہے بہرحال اسے دے دیا جائے گا، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی اس میں سے کم نہیں کیا جائے گا، لیکن آخرت کے بارے میں کیا بتا دیا؟ آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے، اور جہنم کے ساتھ اس کا معاملہ بتا دیا، تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ تو ایسا کیوں ہے کہ انسان اگر دنیا کا خواہش مند ہو جائے تو اس کا نتیجہ جہنم کی صورت میں سامنے آئے؟ اس کی دو بڑی بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کے پیش نظر آخرت نہیں ہے، اب یا تو وہ ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا تو معاملہ صاف ہے، لیکن جو آخرت پر ایمان تو رکھتا ہے لیکن اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی دنیا کو ترجیح دیتا ہے، ہمیشہ آخرت کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور دنیا اور آخرت کا جب معاملہ آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل آتا ہے تو آخرت کو نظر انداز کر کے دنیا کو اختیار کر لیتا ہے، یعنی سب چیزیں اسی بنیاد پر سامنے آتی ہیں۔ تو یہ ایک بات جو ہے اس حوالے سے ہے کہ وہ آخرت کے لیے اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہے، آخرت اس کا مطمع نظر نہیں تھی، آخرت اس کا ہدف نہیں تھی، لہذا اس نے اس کی کامیابی کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ آتی ہے کہ جب انسان کا مطمع نظر یا اس کا مقصود دنیا قرار پاتی ہے تو پھر اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کرتا ہے اور جو ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے وہ سارے کے سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کی پوری زندگی وہ غلط کر کے رکھ دیتے ہیں، یعنی پھر وہ اسی گویا کہیے کہ دنیا ہی کے نقطہ نظر سے سوچتا ہے اور دنیا کے نقطہ نظر سے فیصلے کرتا ہے، آخرت کے نقطہ نظر سے نہیں کرتا، اور جب آدمی اس میں پھنس جاتا ہے تو پھر وہ غلط راستے پر چلا جاتا ہے۔ اسلام کو جب ہم دیکھتے ہیں جو کامیابی کا راستہ ہے، اسلام کیا ہے؟ انسان کے لیے اخروی کامیابی، دنیاوی کامیابی بھی اخروی کامیابی بھی دونوں کی بات ضمانت دیتا ہے۔ اس معاملے میں بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اسلام ساری صحیح اور جہد اور انسانی کاوش کا مدار کس پر رکھتا ہے؟ آخرت پر رکھتا ہے، یعنی وہ جو مطالبہ کرتا ہے انسان سے دنیا میں کام کرنے کا، اگر وہ کہتا ہے کہ دنیا میں ظلم نہ کیا جائے، نتیجہ آخرت کی بات کرتا ہے، آخرت میں اس کا نتیجہ نکلے گا، دنیا کی بات اپنی جگہ، جو کچھ اس کا ملے گا وہ اپنی جگہ، یا دنیا میں انسان جو ہے اگر عدل کرتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ کہاں نکلے گا؟ آخرت میں نکلے گا، سامنے اس کے سامنے بات آئے گی، اس کا بدلہ اسے وہاں ملے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو دنیا کے کو نقطہ نظر بنا کر کام کرے گا وہ مادہ پرستی کے اندر اس مقام تک چلا جائے گا کہ جہاں اس کی ساری زندگی غلط ہو جائے گی، نتیجتاً جہنم اس کا مقدر بن جائے گی، یعنی اس کا عمل ایسا ہوگا کہ جو اسے ایسے راستوں پر لے جائے گا کہ جس کا نتیجہ جہنم کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو یہ اپنی ترجیح کو درست کر لینا یہ انتہائی ضروری عمل ہے، یہ انتہائی ضروری امر ہے کہ اگر یہ کام نہیں کیا گیا تو انسان کو نقصان پہنچے گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی اور پھر اس کے بعد فرمایا ومن اراد الاخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا، اور جو آخرت کا خواہش مند ہو، اب اس کے مد مقابل بات آ گئی، اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے سعی کرے جیسا کہ اس کے لیے سعی کرنی چاہیے، صحیح کوشش، اور ہو وہ مومن، تو ایسے ہر شخص کی صحیح مشکور ہوگی، یعنی اس کی کوشش جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے فریق کی بات بتائی، یعنی دو انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک وہ انسان جو کہ دنیا کو اپنا مقصود بناتے ہیں ان کے بارے میں بات بتا دی، اب یہ دوسری طرح کے انسان ہیں کہ جو آخرت کو اپنا مطمع نظر قرار دیتے ہیں، جو آخرت کو اپنا مقصود قرار دیتے ہیں۔ اب ان کے معاملے میں کیا بات بتائی؟ پہلے بات کی تھی یرید العاجلہ، یعنی عاجلہ کا خواہش مند ہے، اور یہاں کیا بات کی ہے؟ اراد الاخرہ، آخرت کا ارادہ ہے، آخرت کا اس نے ارادہ کر رکھا ہے۔ تو اب اس میں جو بات اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ انسان، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دنیا کے لیے سارا کام کرتے ہیں
آخرت کے لیے امیدیں باندھتے ہیں خالی، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ عقل مند دانا آدمی وہ ہے کہ جو اپنے نفس پر قابو پائے، الکیس من دان نفسہ، جس میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے، یعنی خواہشات کے پیچھے نہ جانے دے، اور موت کے بعد کے لیے یعنی آخرت کے لیے عمل کرے۔ اور عاجز وہ ہے، العاجز کہا کہ جو اپنے نفس کے اپنے کو خواہشات کے پیچھے ڈال دے، یعنی خواہشات کے حوالے کر دے اور اللہ سے امیدیں رکھے، یعنی صرف امید پر زندگی گزار دے، یعنی اپنے نفس کو اس کے تابع کرنا اور اس راستے پر چلانا کہ اس راستے پر اللہ رب العالمین نے چلنے کا حکم دیا ہے، یہ کام نہ کرے، بس امید باندھ کر بیٹھ جائے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، کوئی نہ کوئی کام چلی جائے گا، کوئی راستہ نکل ہی آئے گا، اور دنیا میں جو ہے اس طریقے سے زندگی بسر کرے جو اللہ کی نافرمانی کا طریقہ ہے، جو رسول کے طریقے کے خلاف ہے۔ تو اب یہ بات اس کے لیے کیا کہا؟ العاجز، یعنی یہ کیا ہے؟ عاجز ہے، یہ ایسا آدمی ہے کہ اس کے اندر عقل نہیں ہے، عقل کے یعنی عقل مند کے مد مقابل بے وقوفی کی بات ہے کہ یہ کچھ کر نہیں سکا۔ تو اس معاملے میں کی بات کہ یہاں پر اللہ رب العالمین ارادے کی بات کرتے ہیں کہ ان سے یہ ارادہ جو ہے یہ بنیادی طور پر خواہش سے آگے کی چیز ہے، یعنی خواہش تو سب رکھتے ہیں لیکن ارادہ کیا، ارادہ کرنے کے بعد پھر انسان اس راستے پر آگے چلتا ہے۔ خواہش کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ ارادے کا ہے، اور ارادہ جو ہے پھر وہ انسان کو عمل کی طرف لے کر جاتا ہے، یعنی عمل کا جو دروازہ ہے وہ ارادہ ہے کہ آدمی نے ارادہ کر لیا اور فیصلہ کر لیا، اب اس راستے پر آگے چلتا ہے۔ تو اب اس ارادے کے بعد عمل کی بات اللہ نے کی، عمل کا دروازہ بن گیا یہ ارادہ۔ تو کیا کہا کہ جو ارادہ آخرت کا رکھتا ہے، جو آخرت چاہتا ہے، اب اسے کیا کرنا ہے؟ وسعہ لہا سعیہا، یعنی اب اسے اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اسے اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ اب اور یہ محنت کیسی ہونی ہے؟ جیسا کہ ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر یہ جو اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے کہ صرف خواہشات سے کام نہیں چلے گا، صرف آدمی کے ارادہ کر لینے سے بھی بات پوری نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس کے لیے اسے کوشش کرنی پڑے گی۔ اور یہ کوشش کیسی ہونی چاہیے؟ جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، تو اللہ نے کہا کہ وہ کوشش کرے جیسا کہ اس کے لیے وسعہ لہا سعیہا، جیسا کہ اس کے لیے کوشش کی جانی چاہیے۔ اب کیسی کوشش کی جانی چاہیے؟ اب اس کی دو صورتیں ہیں، دو چیزیں ہمارے سامنے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کسی کام کو کوئی منزل حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی ہدف اپنا سامنے رکھتا ہے اور اس ہدف کو پانا چاہتا ہے، تو اب وہ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس ہدف کو حاصل کرنے کا راستہ کون سا ہے، یعنی اس منزل تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی کس راستے پہ چل کر وہ اس منزل تک پہنچ سکتا ہے، وہ اپنے اس ہدف کو حاصل کر سکتا ہے، وہ اس کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اسے پہلے وہ طریقہ معلوم ہونا چاہیے، وہ راستہ معلوم ہونا چاہیے۔ اب پتہ چلے کہ انسان جو ہے ایک منزل پہ پہنچنا چاہتا ہے، راستے سے واقف نہیں ہے اور کسی اور راستے پہ چل پڑتا ہے، غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے، اور منزل کا جو ہے شوق رکھتا ہے مگر چلتا مخالف سمت میں ہے، تو بات نہیں بنے گی، کسی اور سمت میں نکل جاتا ہے، بات نہیں بنے گی۔ تو اس معاملے میں کیا بات آ گئی سامنے کہ وہ راستہ جس راستے کا تعین اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے ذریعے سے کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے ذریعے سے کر دیا کہ یہ راستہ تمہارے سامنے ہے اور یہ کامیابی تک تمہیں پہنچائے گا، آخرت میں کامیابی تک، یعنی یہ پہلی بات یہ ہے۔ اگر انسان اس کے بجائے کوئی اور راستہ اختیار کر لے اور سوچے کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں تو یہ اس کی خام خیالی ہوگی۔ تو اس معاملے پہلی بات کیا ہو گئی کہ کوشش کے معاملے میں پہلا معاملہ کیا کوشش کرنی ہے، کوشش کیا کرنی ہے، کون سا طریقہ ہے جو انسان کو آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ تو یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن جو ہے یہ ہمیں وہ راستہ بتا رہا ہے کہ کون سا راستہ اختیار کر کے انسان کامیابی آخرت کی حاصل کر سکتا ہے۔ اب جو اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کر لیتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ کامیابی ہو جائے گی، تو یہ اپنا نقصان خود کر رہا ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان کیا۔ اس کے بعد والی سورت جو ہمارے سامنے آ رہی ہے اسی میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں، آپ ان سے کہیے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ ان سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں وہ شخص، ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں کہ جو بالاخسرین جو اپنے اعمال کے اعتبار سے انتہائی خسارے میں،
کیا میں تمہیں بتاؤں لوگوں کے بارے میں کہ جو اپنے عمل کے اعتبار سے انتہائی خسارے میں ہیں، عمل بھی کیا پھر خسارہ، تو کیسے یہ کیسے معاملہ ہو گیا؟ تو کہا کہ کیا میں بتاؤں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے عمل کے اعتبار سے انتہائی خسارے میں؟ تو ان کی بات کیا بتائی؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ جن کی ساری سعی و جہد دنیا میں راہ راست سے ہٹی رہی اور وہ یہ سمجھتے رہے وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ سمجھتے رہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ یعنی یہ بات جو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک انسان کوشش کے اپنے طور طریقے خود ہی اختیار کر لیتا ہے، راستے تجویز کرتا ہے اور سمجھتا ہے آخرت میں کامیابی ہوگی، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ناکامی ہو گئی۔ تو اس میں کامیابی کے لیے انسان کے لیے عافیت کا راستہ کیا ہے کہ وہ جو عمل کرنا، جو راستہ اس نے اختیار کیا ہے، اس راستے کو قرآن و سنت کی روشنی میں اختیار کرے۔ یعنی جو عمل بھی کرنا چاہتا ہے، جو عمل بھی کر رہا ہے، ایک تو یہی کہ سارے عمل کرنے تو قرآن و سنت نے سامنے رکھ دیے، یعنی ان اعمال کو انجام دے کر انسان آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، تو اسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سند جو ہے وہ درکار ہوگی۔ عمل صالح وہی عمل قرار پائے گا کہ جسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سند حاصل ہے، یعنی آپ نے خود کیا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے، یا آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اسے منع نہیں کیا، یعنی جو سنت کی تعریف ہے، حدیث کی تعریف سے اعتبار سے۔ تو غرض یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ راستہ کون سا ہے، پھر اس کے بعد دوسری بات کیا ہے، راستہ جو اختیار کیا یہ کتنا، اس پر کوشش کتنی ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ انسان جو ہے بات تو اس کی سمجھ میں آ گئی ہے، راستہ اس کی سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن اب کبھی چلتا ہے، کبھی ٹھہر جاتا ہے، کبھی پلٹ جاتا ہے، کبھی رک جاتا ہے، یعنی اس پر اس درجے کا انہماک نہیں ہے، اس درجے کی کوشش نہیں ہے۔ جب اس درجے کی کوشش نہیں ہے تو اس درجے کا نتیجہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ اس راستے پر چلنے کے جو اثرات ہیں، جو اس کے فوائد ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کسی درجے میں اسے عطا فرما دے، لیکن جو کامیابی جو اسے مکمل حاصل ہونی چاہیے تو اس کے لیے کوشش کا معیار بھی ویسا ہی بنانا چاہیے، کوشش کا معیار بھی ویسا ہی رکھنا چاہیے جیسا کہ مطلوب ہے، جیسا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کے اعتبار سے بھی ہمارے معاملات کیا ہوتے ہیں، کوئی صرف اگر نماز کا ہی جائزہ لے لیں تو پتہ چلے گا کہ کوئی آدمی بس سال کے سال نماز پڑھتا ہے، کوئی ہفتے میں نماز پڑھتا ہے، کوئی کہیے کہ دن کے اندر چند نمازیں پڑھتا ہے، کوئی اس کو باقاعدگی کے ساتھ جو ہے مسجد میں جا کے ادا کرتا ہے، کوئی گھر بھی ادا کر لیتا ہے، کوئی کسی طرح کوئی وقت نکال کے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہ کام اس طرح نہیں جس طرح سے ہونا چاہیے، اس کے اثرات اور نتائج اس طرح سامنے نہیں آ رہے ہیں، نہیں آئیں گے۔ اور اسی طرح سے پوری زندگی کا معاملہ ہے کہ آدمی ایک معاملے میں تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اور 10 معاملوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، تو ظاہر کام ویسے نہیں ہو رہا جیسے ہونا چاہیے۔ تو اسے اپنی پوری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنی چاہیے جتنا بھی اس کے بس میں ہو۔ اور یہ سب کہاں سے پتہ چلے گا؟ قرآن و سنت کی تعلیمات سے پتہ چلے گا۔ یہ تو جو یہ بات کہتے ہیں کہ اپنی ذات پر اور اس زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش، یہ جو جملہ ہے یہ اس بات کو گویا کہ یہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے سوری بات کو کہ اپنی ذات پر دین قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے دین کے مطابق اپنی پوری زندگی بسر کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہے اور یہ کام کرتا ہے۔ ہر حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور جہاں تک اس کے بس میں وہ اسے اختیار کرتا ہے، اس کی پابندی کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو دنیا کے حوالے سے ذمہ داری دی ہے کہ دنیا میں اس دین کو پھیلایا جائے اور اس کے نفاذ و قیام کی جدوجہد کی جائے، یہ کام بھی کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتائی کہ اس کی صحیح جو ہے اس درجے کی ہونی چاہیے جیسی کہ مطلوب ہے۔ ایک مثال سے بات کو سمجھ کر آگے بڑھتے ہیں، یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، اس لیے کہ آخرت میں جا کے پتہ چلے ناکام ہو گئے پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یا کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں کوشش کر رہے ہیں آخرت کی بنیاد پر کہ ہاں ہمیں یہ نتائج ملے، اللہ کی رضا کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، دین کی اقامت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، مایوس ہونے لگتے ہیں، یا اللہ کی مدد آتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی، مایوس ہونے لگتے ہیں۔ تو اس معاملے میں اس مثال سے ہم ذرا سا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اگر ہمیں کھانا پکانا ہے تو اس کے لیے
کھانا جس پتیلی میں جس دیگچی میں بنا رہے ہیں اس کے نیچے آگ جلانی ہوگی، یعنی آگ کے ذریعے سے یہ کام جو ہے یہ ہوگا، حرارت پہنچانی ہے جس ذریعے سے بھی اسے پہنچائی جائے۔ تو اگر ہم یہ جو عام فہم طریقہ ہے کہ ہم اس کے نیچے آگ کے ذریعے جو ہے وہ آگ جلاتے ہیں اور کھانا پکاتے ہیں، اگر ہمیں چند آدمیوں کے لیے کھانا پکانا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹا سا چولہا اس کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن اگر ہمیں کوئی دیگ پکانی ہے تو ظاہر اس کی مناسبت سے ہمیں حرارت اسے پہنچانی ہوگی، جتنا بڑا کام ہوگا اتنی اس کے لیے کوشش بھی درکار ہوگی۔ لیکن انسان اگر یہ سوچے کہ بھائی یہ بات تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر کہ ایک کھانا پکانے کے لیے حرارت درکار ہے، لیکن اگر وہ ایک دیگ کے نیچے ایک موم بتی جلا دے تو ظاہر سی بات ہے کہ زندگی بھر یہ کھانا تو نہیں پک سکے گا، یعنی کہ وہ کہے حرارت تو ہے، یعنی آگ تو جل رہی ہے لیکن ایک موم بتی جل رہی ہے، یا وہ اور اس سے بھی نیچے جا کر اس کے نیچے موم بتی کے بجائے صرف دیا سلائی اور اگر بتی جلا دے اور سوچے کہ بس یہ کام میرا بن جائے گا، تو یہ حماقت کی بات ہوگی، یعنی ہم کیا کہیں گے، حماقت کی بات ہے۔ تو جب انسان کی کوششوں کا معیار بھی یہی بن جائے کہ جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور بس اسی پر گزارا کر رہا ہے کہ اگر بتی اور موم بتی سے کام چل جائے تو کام نہیں چلے گا، تو اس معاملے میں کیا بات بتائی، جیسا کوشش کرنے کا حق ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی اور قرآن ہمیں یہی بات سمجھا رہا ہے کہ بھائی جو کوشش کرنے کا حق ہے وہ ادا کرو، یہ نہیں کرو گے تو زندگی جس طرح گزر رہی ہے ایسی گزرتی چلی جائے گی اور آخرت خطرے میں پڑی رہے گی۔ تو جب ہم کوشش کے اس معیار کو، مطلوبہ جو معیار ہے، ایک تو یہی کہ سنت کے مطابق، اور دوسرا اتنی کوشش، اتنی محنت، اس درجے کی جاں فروشی اور اس میں جدوجہد اور اس کے ساتھ تعلق یہ درکار ہے، یہ ہوگا تو کامیابی انشاءاللہ حاصل ہو کے رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ آگے یہی بات بتاتے ہیں کامیابی حاصل ہونے کے لیے، تو کیا کہا، وَهُوَ مُؤْمِن، اور ہو وہ مومن، یعنی ایمان کے تقاضے پورے کرے، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہی لوگ ہیں جن کی سعی مشکور ہوگی۔ مشکور کیا ہے یہاں پر، یعنی اللہ تعالیٰ مشکور کہتے ہیں تو اس میں یعنی ان کی سعی مشکور ہوگی، یعنی ان کے کام کی قدر کی جائے گی۔ اور ایک بات تو یہ ہے کہ جیسی کوشش انہوں نے کی آخرت کے لیے اس کا اجر انہیں مل جائے گا، چاہے دنیا میں کوئی نتائج سامنے نہ آ سکے ہوں۔ لیکن بات کیا ہے، صرف صحیح کے مشکور ہونے کی بات صرف اتنی نہیں رہے گی۔ صحیح جب مشکور ہوتی ہے یعنی آدمی جس مقصد کے لیے کام کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اللہ کی رضا اور آخرت میں جنت، یہ اسے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اسے یہ بھی عطا فرما دیں گے۔ لیکن دنیا میں بھی انسان کو یہ بات اس پورے عزم اور یقین کے ساتھ انجام دینی چاہیے کہ اگر ہماری کوششوں کا پیمانہ اس مقام تک پہنچ گیا، ہماری کوششوں کا پیمانہ اس مقام تک پہنچ گیا جہاں نتائج آنے چاہیے تو نتائج آ کر رہیں گے، نتائج آ کر رہیں گے۔ یعنی اب جیسے واپس پلٹ جاتے ہیں اس مثال کی طرف کہ اگر ہمارے پاس اتنی وسعت ہی نہیں ہے تو جتنی وسعت ہے اتنا ہی کام کر ڈالنا ہے، جتنی وسعت ہے 4 آدمی ہے تو 4 ہی آدمی کام کریں گے، اور 4000 آدمی ہے تو 4000 آدمی کام کریں گے۔ ہاں یہ 4 سے 4000 اور 4 لاکھ بننے کی کوشش کرتے رہیں گے، یعنی یہ جو کام اس کے تقاضے ہیں وہ کام اپنا کرتے رہیں گے، انجام دیتے رہیں گے، ورنہ اکیلے لگے رہیں گے، اکیلے ہی لگے رہیں گے اور اپنا کام کرتے رہیں گے تو نتائج اللہ تعالیٰ کے پاس مل جائیں گے آخرت میں۔ لیکن جب کام کی وہ کیپیسٹی، وہ کیفیت جو ہے دنیاوی اعتبار سے اس مقام تک پہنچ جائے کہ نتائج سامنے آئے تو نتائج سامنے آ کر رہیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان سارے مل کر کوشش کر رہے ہیں اور اپنا جو ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، معاشرے کو تیار کیا ہے، اب بھی اللہ کی طرف سے مدد نہیں آتی، اب بھی وہ دین قائم و نافذ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ اس کام کو اس معیار تک، اس مقام تک لے کے جانا اور پھر اس کے بعد جیسی کوشش کرنی چاہیے کوشش کرنا، یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے عطا فرما دیں گے۔ پھر بات وہی آخر میں کہ اس کا تعین ہم نہیں کریں گے کہ ہم یہ تعین کریں کہ صحیح کیسی ہونی چاہیے، وہ تمام راستے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں، یعنی جس میں کشمکش کے وہ دورانیے بھی آتے ہیں، اس کے اندر وہ ریاست کا قیام بھی آتا ہے اور اس کے لیے استحکام کی تمام صورتیں بھی سامنے آتی ہیں، یہ سب چیزیں درکار ہیں۔ تو جس مرحلے میں انسان پہنچ جائے اس مرحلے کے مطابق اپنے کام پورا کرے اور اگلے مرحلے کی تیاری کرے، اس کے لیے کوشش کرے تو انشاءاللہ کامیابی مقدر بنے گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ان 2 آیتوں کے اندر ہمیں دنیا اور آخرت کا فلسفہ سمجھا دیا کہ اگر آخرت کا ارادہ ہے، اگر آخرت کی خواہش ہے تو اس کے لیے صرف خواہش کر کے نہیں بیٹھ سکتے، بلکہ محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اپنی جان کو گھلانا پڑے گا، اپنے آپ کو اس کے لیے لگانا پڑے گا، تب
تمہیں یہ تمہارے لیے جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے یعنی اس کے کہ تمہاری صحیح مشکور ہو تو اللہ تعالیٰ اس صحیح کو قبول فرما کر تمہیں دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ دے گا. کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا. فرمایا ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو، یعنی جیسے آخرت کے خواہش مند اور دنیا کے دونوں فریق ہیں تو ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم سامان زیست دیے چلے جا رہے ہیں دنیا میں. اور یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. یعنی یہ دنیا کا معاملہ بالکل مختلف ہے. دنیا میں اسے بھی اللہ نے جو رزق مقدر کر رکھا ہے وہ دنیا کا رزق دنیا پرستوں کو بھی مل رہا ہے اور دین کی خواہش رکھنے والے آخرت کے طلبگاروں کو ان کو بھی مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. یعنی اس میں کسی کا زور نہیں ہے کہ وہ ان سے روک دے یا ان سے روک دے. تو یہ تو دنیاوی معاملات کا، جو دنیاوی ساز و سامان کا یا متاع حیات دنیا جسے اللہ نے کہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو عطا کر رہا ہے. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر درجات واکبر تفضیلا. دنیا ہی میں دیکھ لو کہ ہم نے ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے. یعنی دنیا میں جو کہا یہ دونوں فریق دنیا اور آخرت کے خواہش مند، ایک دنیا کا خواہش مند ہے ایک آخرت کا خواہش مند ہے. ایک دنیا کے لیے محنت کر رہا ہے ایک آخرت کے لیے محنت کر رہا ہے. دونوں کے الگ الگ نقطۂ نظر ہیں، دونوں کے میدان یہی دنیا ہے لیکن ان کے صحیح عمل کے معاملات بالکل مختلف نظر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم نے دنیا ہی میں ایک گروہ پر دوسرے گروہ کو فضیلت دے رکھی ہے. اب یہ فضیلت کون سی ہے، یعنی فضیلت کہاں ہے، کدھر ہے؟ آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے، وہ تو آخرت میں جا کے پتہ چلے گا. لیکن جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں بھی، یہ دنیا کے اندر بھی جو نظر آنی چاہیے تو وہ کیا ہے؟ آخرت کی بات تو آگے کی بتائی کہ آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہوگی آخرت کے اندر. تو دنیا میں کیا ہے؟ تو دنیا کے اندر اگر ہم جائزہ لیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر ہم ایک طرف دینداروں کے گروہ کو دیکھیں، یعنی اس کا معاملہ ایسے نہیں ہوتا کہ آدمی کسی شخص کی تھوڑی سی زندگی کو دیکھ کر پھر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جائے. اس کے لیے ہمارے پاس تاریخ موجود ہے. حال کے اندر بھی آدمی کو یہ نشانیاں ملیں گی، حال میں بھی وہ دیکھ سکتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی دیکھے گا، ان لوگوں کو بھی دیکھے گا، اس کو یہ چیزیں نظر آئیں گی دنیا کے اپنے گرد و پیش میں بھی. لیکن یہ تو ہمارے سامنے تاریخ ہے، یہ زیادہ واضح طور پر اس چیز کو ہمارے سامنے رکھتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی کھپاتے رہے، جنہوں نے اس پوری کام کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا، ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے سرفرازی عطا فرمائی. یعنی ان کی دنیا کی زندگی بھی انتہائی پاکیزہ، ان کی دنیا کی زندگی بھی اعلیٰ درجے کے اہداف رکھنے کی بنیاد پر اعلیٰ ہی کہیے کہ کردار کی حامل، اور اس اعتبار سے ذاتی طور پر بھی فوائد وہ ان کے جو زندگی میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں جب انسان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے. یعنی ضمیر جسے کہتے ہیں کہ اس کا ضمیر جب مطمئن ہوتا ہے تو اس طور پر جو کچھ وہ سکون پاتا ہے وہ، اور جب انسان کا ضمیر مجرم ہوتا ہے یا ضمیر ہوتا ہی نہیں ہے، ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس نے اس کو ختم کر دیا ہوتا ہے، تو جو اس کے اثرات اس کی زندگی میں آتے ہیں دونوں کے بالکل الگ نظر آئیں گے. زندگی کے یہ اندرونی معاملات جو ہیں یہ نظر آئیں گے. پھر اسی طرح سے ایک انسان جو دنیا میں مسائل، مصائب، مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، یہ سب چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہیں انسان کے، یہ لگی بھی ہوتی ہیں. ایک آدمی جو کہ بہت سارے مشکل حالات میں گزارا کر رہا ہوتا ہے اور ایک آدمی جو کبھی کسی پریشانی میں آتا ہے، یعنی دنیا پرست اور دیندار دونوں کے معاملے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بات یہ سامنے نظر آئے گی کہ دیندار آدمی جس راستے سے بھی گزر رہا ہے اس کے اندر وہ دین جو ہے ایک اطمینان اور ایک اس کے اندر ٹھہراؤ اور جو صحیح اسے کہنا چاہیے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ اسے بتا رہا ہوگا. نہ تو وہ اگر کوئی دولت پا گیا ہے، اللہ نے کوئی سے مناسب دے دیے تو اسے پا کر جو ہے اب وہ اس کے اندر آپے سے باہر ہوا جا رہا ہے، اب اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ کرے تو کیا کرے، اس کے اندر وہ سمائی نظر نہیں آ رہی.
یعنی بلکہ وہ ٹھہراؤ ہے، وہ اطمینان ہے، اس کے ذریعے سے اپنی آخرت بنانے کی فکر ہے، دنیا میں بہتری لانے کے لیے کوشاں ہے۔ یعنی ایک طرف یہ معاملہ ہے، مشکل ترین حالات ہیں تو بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہے، قناعت پر جو ہے اس نے اپنا کام کر رکھا ہے، اور اسی اعتبار سے آخرت پر نظر رکھتا ہے کہ وہاں ملے گا سب کچھ، کوئی فکر نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، سارے معاملات یہ اسی اعتبار سے نظر آتے ہیں۔ اور ادھر دیکھیں تو اس کے برعکس کیفیات ہے، ذرا سا مسئلہ ہو جائے تو دیکھیں کیا صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، کیا کیفیات بن جاتی ہیں۔ یہ کیفیات ایک طرف یہ چیزیں بتائیں، پھر اس کے علاوہ دوسری چیز کیا سامنے آتی ہے؟ دنیا میں جو سچی عزت ان دیندار لوگوں کو میسر آتی ہے کہ جو واقعی دیندار ہیں، اور وہ جو دنیا پرست ہیں، چاہے ان کے پاس دولت کے انبار لگے ہوں، چاہے ان کے پاس مناصب سارے موجود ہوں، لیکن جو وہ کہ یہ حقیقی عزت کا انہیں چھو کر بھی نہیں گزرتی ہے۔ سامنے دیکھیے کہ عزت کو عزت نہیں ہوتی ہے، یعنی جو خوشامد ہوتی ہے وہ عزت نہیں قرار پاتی ہے، اور وہ جو حقیقی گویا کہیے کہ محبت لوگوں کو ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، تو وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیفیت جو ہے انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، حقیقی محبت اور عقیدت جو واقعی اللہ کے فرما بردار ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ اس طرح لوگوں کے درمیان ہی عطا فرماتا ہے۔ اور جو لوگ اس کے برعکس دوسرے راستے پر ہوتے ہیں، چاہے دنیا ان کو زندہ باد لگاتی رہے، لیکن جیسے ہی وہ اس منصب سے آگے پیچھے ہوئے، دنیا انہیں اس طرح بھول جاتی ہے، نکال کر پھینک دیتی ہے اپنی یادداشتوں سے بھی اور اپنی زندگی کے معاملات سے بھی، کہ کبھی ان کا نام بھی نہیں آتا سامنے۔ تو یہ حقیقی عزت کا معاملہ تو دنیا کے اعتبار سے بھی سعی و جہد کے اندر امن، اطمینان، یہ سب چیزیں بھی سامنے آتی ہیں، اور اسی کے حوالے سے جو لوگوں کے ساتھ برتاؤ اور معاملات ہیں یہ بھی سامنے آتے ہیں۔ آخرت کی بات تو نے رکھی بتائی دی کہ آخرت میں جو درجے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، بعد میں بھی لوگ انہیں جس طرح یاد کرتے ہیں، ان کی جس طرح سے گویا کہیے کہ تعریف توصیف دنیا میں موجود رہتی ہے، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، سب ہمارے سامنے یہ سارے لوگ موجود ہیں تاریخ کے اندر بھی، اور جو لوگ دنیا میں اس وقت موجود ہیں سامنے، اور جو جس راستے کا انتخاب کیے ہوئے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کو اپنا مطمع نظر بنانے کی اور اس کے لیے سعی و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔